السلام علیکم ویورس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورس، آج میں آپ کے لیے سورۃ احقاف کے رکن نمبر 2 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورس، سورۃ احقاف کے رکن نمبر 2 میں آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورس، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لے، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے اور سبسکرائب کر لے، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرأت کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورس، ہم مل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ احقاف کے رکن نمبر 2 کی قرأت سماعت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خير ما سبقونا إليه وإذ لم يعتدوا به وسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا وبشر للمحسنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ ووصينا الإنسان لوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولوا ما هذا إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون۔ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أصحبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف سے ہم سے پہلے نہ توڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کی رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ
اس پر قائم رہے تو ان کو نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہی اہل جنت ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح اور تقویٰ دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے عمل نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت، ایمان لا، خدا کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہنے لگا، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا۔ بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے، اور جن لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے۔ غرض یہ کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی بدکرداری کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔